اللہ لبیک سارے آباد سارے آباد رسول برکت کے لیے درود شفا لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جملہ شرکائے جلوس عوام اہل سنت علماء ذی احتشام انجمن تاجران اور ضلعی اور تحصیلی انتظامیہ سابقہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور کاوش کی ہے تو مکرم سامعین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جلسہ جلوس کیوں نکالتے ہیں اور آقا علیہ السلام کا میلاد کیوں مناتے ہیں ہمارے علماء کرام نے 4 وجوہ بیان فرمائی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا میلاد نہیں منایا جاتا اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا اس لیے ہم آقا کا میلاد کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے ہم اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے کیونکہ واجب الشکر علینا شکر کرنا ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے تیسرا اس لیے ہم آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں کیونکہ ہم ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں 15 صدیاں ہو گئی ہم آقا کا میلاد منا رہے ہیں گویا کہ یہ ثابت کر رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے علاوہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آقا کا میلاد منا کر ہم ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہے ہم آقا کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ لوگوں میلاد منانے سے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے اور جس کام سے محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہو وہ کام جائز ہوتا ہے ناجائز کبھی نہیں ہوا کرتا آخر میں مغل برادران محمد فاض صاحب اور ان کے دیگر برادران کا مشکور ہوں جنہوں نے اس عظیم و شان جلوس کا استقبال کیا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو امن و سلام دیا عطا فرمائے بلاخیر میں دعوت دینا چاہوں گا جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار نقشبندی صاحب سے ہم ملتمس ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل نواز کے ساتھ ہمارے قلوب و بلاخیر میں دعوت دینا چاہوں گا حضرت علامہ مولانا قاری محمد اللہ وسایہ صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خطاب کی نماز کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر مجلہ فرمائے گئے آپ کی آمد سے قبل ایک شعر کے رب رب کرتے بڈھے ہو گئے رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے ٹرالی ایک منٹ کھڑی کرے سو رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرانا لبیا
سجدے کر کر ہارے رب تو تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بل شاہ رب انہوں ملتا جرا حضور کے تر منوارے نعرہ رسالت سیدی مرشدی تاجدار ختم نبی ٹرالی توڑ دے سو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود و سلام کی صداؤں سے درود و سلام کی صداؤں سے ہمارا دل شاد ہوتا رہے گا درود و سلام کی صداؤں سے ہمارا دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا عزیزان محترم حضرات علماء کرام قراء حفاظ اور اہل سنت کے بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس پاک محفل دے اندر سب تو پہلے کہ تمام منتظمین اور شرکت کرنے والے مدد امداد کرنے والے تعاون کرنے والے حضرات کا شکریہ اور مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک نیکی دی توفیق عطا فرمائیے اور اس نیکی دی اندر اپنے محبوب علیہ السلام دی ولادت باسعادت دے نال نال اس جلوس دی ہمت و توفیق عطا فرمائیے عزیزان مختصر وقت دی اندر آیت کریمہ سنیے عام آیت کریمہ ہے جے کو ہر شخص پڑھتا ہے بیان بھی کرنا ہے لیکن آدھی آیت کریمہ دی اندر جڑی چیز میں اندر سامنے چاہنا وہ لفظ اولیاء ہے لفظ اولیاء جمع دا لفظ ہے اور ایدہ واحد ولی ہے جس وقت لفظ ولی کو اثر لیتے ہیں ایک لغتی کتاب ہے جے کو ڈکشنری آتے ہیں لغتی کتاب ایک جناب قاموس القرآن ہے لغتی کتاب المنجد ہے لغتی کتاب لسان العرب ہے لغتی کتاب مصباح اللغات ہے جناب من انہا ساریاں دے لغتاں دے اندر میں سامنے چاہنا کہ لفظ ولی دا معنی کیا ہے لفظ ولی دا مطلب کیا ہے اور ولی دے اندر کیری کیری صفات موجود ہوں جن ولی کیا کو آدن اور ولی بندہ کی ہے تاکہ یہ محسوس تھیوے اور معلوم تھیوے تاکہ ساتھ پتہ لگے کہ اللہ دے ولی کی اتنی شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ان دی وجوہات کیا ہے لفظ ولی بطور مصدر بھی استعمال تھی دے اور لفظ ولی بطور اسم بھی استعمال تھی دے جتنے تک یہ معنی دا تعلق ہے تو جناب سب تو پہلا معنی قریب و نزدیک ہونا دوجا معنی متصل ہونا تیجا معنی بغیر وقفے دے ہونا چوتھا معنی پچھو نال نال پیر در پیر چلنا پنجواں معنی حاکم مقرر کرنا چھواں معنی حاکم بننا ستواں معنی جناب اپنے امور کہیں سپرد کرنا اٹھواں معنی یہ لفظ ولی نائے ہے کہ امور اپنے ذمہ گرنا اور جناب من کہیں وارث بننا کہیں مدد کرنا اور کہیں دوستی اخلاص اور سچے دل نال خلوص اور محبت نال ساتھ دے منا اور جناب من انہا معانی دے نال نال ایک وہ معنی بھی ہے جہاں قرآن کریم دے اندر ہر جگہ کے موجود ہے وہ معنی دو ایک دو نہیں بلکہ 3 4 5 6 ہیں جناب محترم قاموس القرآن دے اندر صاحب قاموس لکھتن کہ لفظ ولی دا معنی سب تو پہلا ولی بمعنی قریب اتنا ایک غلطی کھینگیے میں غلطی دا ازالہ کرنا چاہنا اور عوام کو دسامنے چاہنا کہ اہل سنت دا عقیدہ کیا ہے قرآن کریم کیا دے اور ساتھ کو کیا سوال دیتا منا دے جناب من ولی دا معنی جی تھال قریب ہوئے تو دنیا حدیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید
کہ اللہ حبل الورید تو زیادہ قریب ہے لہذا اے ولیدہ مانا ہے میادہ نہیں اے ولیدہ مانا نہیں تفسیر روح البیان کو دیکھ تفسیر مظہری کو دیکھ تفسیر ضیاء القرآن کو دیکھ تفسیر تبیان القرآن کو دیکھ تفسیر جناب من جلاء العیون کو دیکھ تفسیر روح المعانی کو دیکھ جناب من ولیدہ مانا کیا ہے اتھا او قرب موجود ہے او قرب موجود ہے جرا خالق اور مخلوق کے درمیان ہے اے قرب محبت نہیں اے قرب ولایت نہیں یہ واسطے کہ اتھا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے اندر جناب من او قرب اللہ دا ہر انسان کو حاصل ہے مومن اور کافر دا فرق نہیں اتنا جناب متقی اور غیر متقی دا فرق نہیں تو جناب من اتنا مومن اور کافر دا فرق نہیں جتنا مومن اور کافر دا فرق نہ رہے وہ ولی نہیں بن سکتا کیونکہ ولایت کی ابتدا اللہ ولی الذین آمنوا کی شروع کی ہے اور ولایت کی انتہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم سے ختم کی ہے تو عزیزان محترم جس وقت اللہ ولی الذین آمنوا ابتدا ہے تو مطلب ہے کہ قرب محبت قرب ولایت صرف وہ شخص کو حاصل تھی سکتے جرا جناب من صاحب ایمان ہوئے جرا صاحب ایمان ہوئے اس تو بعد الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب جلوس کے اندر موجود ہے تب پڑھے سب پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم الرسول وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بسم اللہ اسم الہدا ایک غیر دھارا ہوں نا شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حدو بحد درود نبی کے جس کا ایک پہ سارا ہوں میں قربان جناب سنت بہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں خاتم الرسول سہارا نبی اور خاتم الانبیاء پوری تعداد جس کے لیے تخلیق فرمائی اور تخلیق کا مقصد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے تو میرے یہاں کا جناب محترم سامعین اکرام بزرگوں دوستوں اور شرکائے جلوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ بندہ نصیر کا تعلق آنے والے غوثیہ عزیزیہ حضرات حق سلطان پاکستان و عالم اسلامی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم کو ادارے تھے اب آپ زیر کار قرآن پاک اب کم میں نچوڑ آیات کریمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم آقا علیہ السلام وہ نبی جس کے لیے اللہ فرماتا ہے جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی اور جس کے لیے 1,26,000 پیغمبر بھیجے گئے کس کے لیے بھیجے گئے ہیں بھائی کس کے لیے بھیجے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے تو حضور علیہ السلام وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ یعنی اللہ ہو جس کی صورت ظاہر بھی اللہ ہو باطن بھی اللہ ہو جو بھی حضور علیہ السلام کے قریب ہوا اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے نصیب ہوئے اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان نصیب ہوئی اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب نصیب ہوا یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے بغیر بخشش نصیب نہیں ہوگی حضور علیہ السلام کے قرب آ کر اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے بغیر قرب کے بغیر قرآن نہیں کھل سکتا حضور علیہ السلام کے بغیر نماز بیان نہیں بن سکتی آباد جو شخص یہ الفاظ کہے کہ نعوذ باللہ یہ باسی نماز ہم جیسا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک مسلم شریف لا صلاۃ الا بحضوریت قلب جب تک حضوریت قلب نصیر و نماز حضوریت قلب کیا ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام کا جلوہ گر ہو جائے اس کے اندر جس قلب کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات جلوہ گر ہو جائے وہ حضوریت قلب ہے وہ
حضور قلب، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور قلب اس مقام پہ پہنچتا ہے مومن کا دل رحمان کا آئینہ ہے. آئینہ کب بنے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملے گی. اور یہی اللہ کی چاہت ہے کہ مومن کا دل آئینہ بنے، مومن کا دل آئینہ بنے. آئینے میں غور کرے، جب انسان کا چہرہ قریب نہ رہے تو دیکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ آئینے کی. جب اللہ کو دیکھنے کی ضرورت ہو، جو اللہ کا طالب بنے گا، جو اللہ کے قرب کو چاہتا ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کے لیے ضروری ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہیں. اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک کے بعد میں اختتام کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ لاتے ہیں لقد رأیت ربی فی سکک المدینہ، میں مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں کہ اسی رب کا جو جلوس ہے جس کا حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تھا. رأیت ربی فی سکک المدینہ، میں رب کو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عمر نئے آدھے ایمان لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دیوانہ ہو گئے. نہیں، میں دیوانہ نہیں، میں نے رب کو دیکھا ہے گلیوں میں، رب کو دیکھا ہے مدینے کے گلیوں میں چلتے ہوئے. تو یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اقدس کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رأیت ربی فی سکک المدینہ، میں آپ کو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، میں اللہ کا آئینہ ہوں. جیسے من رانی روح انی میرا تو رحمان نعرہ سلام، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میں اللہ کا رب کا آئینہ ہوں، جو مجھے پا لیتا ہے پکی بات رب کو، وہ رب کو پا لیتا ہے. رب کی مرضی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جلوے نظر آتے تھے، اللہ کے آج بھی جو رب کو مانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں مانتا، پکی بات مردہ تو کافر ہو جاتا ہے کہ حضور کی ذات پر اللہ راضی نہیں ہے. تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پالے جس کی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہے. دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے، واہ سے واہ واہ آئینہ انسان کا قلب ہے، اس کے آپ لے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ نے باطل سے ٹھیک ہے کہ تمام بات لبیک یا رسول اللہ، دعا پڑھنی چاہیے. لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے. لبیک لبیک بلا تاخیر. رسول اللہ لبیک لبیک، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یا رسول
مرشدی بلا تاخیری میں چند منٹوں کی حاضری کے لیے دعوت دوں گا حضرت ماشاء اللہ لقضائه وقدره والصلاة على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم ہے دربان ان کا روح امین اور مسند ناز ہے عرش بری پہنچا جہاں پہ کوئی نہیں بلغ العلا بکمالہ کفر اور شرک سب دور کیا اور جور و جفا کافور کیا سارا جہاں پر نور کیا کشفت دجا بجمالہ کوئی منگتا خالی لٹایا نہیں کبھی شکوہ زباں پر آیا نہیں کسی ایک کا دل بھی دکھایا نہیں حسنت جمیع خصالہ جو درود انہیں پہنچاتا ہے رب اس کو اپنا بناتا ہے کا جواب دینا ہے عشق و محبت عشق و محبت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت سامعین و ناظرین مختصر حاضری کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہے علماء کرام کا جمع غفیر ہے علماء کرام کی موجودگی میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً آپ حضرات کے سامنے ایک خلاصہ بیان کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت سے ایک بات کا وعدہ لیا اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کی جماعت سے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت کیا تم ایک وعدہ اٹھاتے ہو انبیاء کرام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ کس چیز کا وعدہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو آخر الزمان نبی ہوگا کیا تم اس کی وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا لتؤمنن به ولتنصرنه اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت تم انہیں اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے قال اقررتم علی ذالکم اسری رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت کیا تم یہ پختہ وعدہ اٹھاتے ہو پختہ وعدے کا اقرار کرتے ہو قالوا اقررنا سب انبیاء کی جماعت نے کہا کالو لفظ کالا نہیں ہے ایک نبی نہیں دو نبی نہیں بلکہ کالو جمع جماعت کی تعبیر میں ہوتا ہے سب انبیاء نے کہا قالو اقررنا اے باری تعالی ہم اقرار کرتے ہیں قال فاشهدوا رب تعالی نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ وانا معکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں سبحان اللہ اس آیت کریمہ کے اندر مفسر کیونکہ ایک حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا میں نے 22 نشانیاں دیکھی جو شیطان کے چہرے تھے کیا تھے جو شیطان کے چہرے تھے صرف شیطان کو نہیں پکڑا گیا بلکہ ساتھ ساتھ شیطان کے چہروں کو بھی پکڑا گیا شیطان کے چہرے بھی پکڑے گئے اس کے بعد آپ فرماتی ہیں یار آپ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سستی کا مظاہرہ نہ کریں نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت
نعرے خلافت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. پانچویں نشانی کیا تھی؟ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا. جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن تھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو نور عظیم عطا کیا. کیا مطلب؟ محدثین کرام نے لکھا سورج کی روشنی تھی لیکن سورج کے اندر تپش نہ تھی. سورج کے اندر روشنی تھی جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. آپ سیانے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جب چاند عروج پر ہو، روشنی عروج پر ہو، روشنی ہوتی ہے لیکن تپش نہیں ہوتی. اما آمنہ فرماتی ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے سورج کو نور عطا کیا لیکن اس کے اندر تپش نہ آتی. آخری نشانی فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتلأت الدنیا کلہا نورا. اما آمنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، ساری کی دنیا روشن ہو گئی. مشرق کی طرف دیکھا جائے مشرق نور نظر آتا، مغرب کی طرف دیکھا جائے مغرب نور نظر آتا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. خلا تاخیر میں سنا خوانی کے لیے دعوت دوں گا، وہ ترانہ پڑھیں گے قاری محمد عرفان. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بھیڑ سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھیڑ سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی، کلیاں کھلی دلوں کی. یہ ہوا کدھر کی ہے؟ بھیگی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے اور مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے. اور سرکار میں نلا ہے، اور سرکار میں نلا ہے. نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نلا ہے. نہ حاجت اگر کی ہے دینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. تجھ سے چھپاؤں تو کر کس کے سامنے. تجھ سے چھپاؤں تو کر کس کے سامنے. کیا اور بھی کسی سے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. نعرہ رسالت،
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عشق محبت، عشق محبت، بھائی نظم راجہ مظاہرہ کیجیے، عشق محبت، آلہ حضرت، آلہ حضرت، کلام آلہ حضرت، کلام آلہ حضرت۔ بھائی اردو اساس کہاں مطلب وچوں کوئی نہ ویسی نظم ضبط مظاہرہ کرو، ماشاءاللہ نظم ضبط مظاہرہ کرو۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پہ نثار ہے یہ، ہم پہ نثار ہے یہ، ارادت کدھر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، کلیاں کھلی دلوں کی، یہ ہوا کدھر کی ہے، جاؤ کہاں پکارو کس کی سموت کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ، نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزار امیدیں نبی جو الاول سوائے اویس یہ جہاں میں سجید خوشیاں منا رہے ہیں، لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 میرے ٹکروں کے پلے، تیرے ٹکروں کے پلے، سر پہ نظام چینیا کھائے کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، بن کون چھڑا دے بیٹا سے بڑھ پیدا سیدے کتے آبا، بن ڈرتے محلے بیٹا سے ڈال تیر کدا دے، لوکے تو بل دست بچاوے بیٹا سے، مظفر موت داوڑی ہے لاگے چھوئی دینا میں بیٹا سے، آجا ہے ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔